وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہانہ درس کی نورانی محفل میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین کی کچھ باتیں آج ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان، اسلام، قرآن جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اور اسی دین اسلام کی نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور لفظ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار، یعنی اللہ کریم کے احکام اور اللہ کریم کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنا، ان کے احکام پر عمل کرنا، اور ہر اس کام اور اس بات سے اپنا دامن بچانا جس کام کے کرنے میں یا جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، ان باتوں سے، ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام نظام حیات ہے، اسلام جو ہے وہ دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک زندگی کے ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر لمحے پر دین اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم التسلیمات کو دنیا میں اللہ کریم نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ کریم نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میرے احکام میرے بندوں تک پہنچا دیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا،
حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ذائقے کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی حلاوت و مٹھاس اور لذت کو پا لیا۔ جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، میں اس بات پر بڑا ہی راضی اور خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں اس بات پر بڑا ہی خوش اور راضی ہوں کہ میرا دین دین اسلام ہے، اور میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے آقا و مولا ہیں۔ میں اس بات پر بھی راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق قبر کے سوالوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں اور قبر بند کر کے ہم اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء ملکان، دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، جسے ہم لٹا کے آئے تھے وہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور ہر صاحب قبر کو حضور کی زیارت سے مشرف کیا جاتا ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ماضی استمراری ہے کہ جن کی تمہیں زیارت کرائی جا رہی ہے، جن کا جلوہ زیبا تمہاری نظروں اور نگاہوں کے سامنے ہے، دنیا کی زندگی میں تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے سوال پر جو صاحب ایمان ہوں گے، جن کی آخرت اللہ کریم نے بڑی ہی بہتر بنائی ہوگی، وہ پہلے سوال کے جواب میں کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال پر ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر صاحب ایمان ایک ہی جواب دیں گے، سب صاحب ایمان، وہ کہیں گے ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات، یہ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں جو اللہ کی واضح نشانیاں لے کر ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے تھے، تشریف لائے تھے۔ جب تینوں سوالوں کا قبر والا جواب دیتا ہے تو حدیث شریف میں ہے اسے سوال کرنے والے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم کا معنی ہے امر کا صیغہ ہے، سو جا، نم سو جا، کنومت العروس، عروس دلہن کو کہتے ہیں، نم کنومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔
اور جب وہ اس کی قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے اور قیامت آنے تک اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو جو ان سوالوں کا جواب دے دیں گے ان کی قبر پھر جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کا باغیچہ بن جائے گا، اور قیامت تک وہ جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ جہنم کی طرف اس کی قبر میں کھڑکی کھولی جاتی ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ اگر تم سوالوں کا جواب نہ دیتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، چونکہ اب تم نے سوالوں کا جواب دے دیا ہے لہذا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا اور قیامت تک تم جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ حضور نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے یہ کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ہمارے سلسلہ قادریہ میں یہ شجرہ مبارکہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بطور وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، کم از کم یہ الفاظ مبارک ہیں، یہ پڑھ لیا کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو دین اسلام کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے آیت کریمہ جو آج کے درس کے لیے بطور عنوان تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ لہذا بحیثیت مسلمان، اور مسلمان کا معنی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ فارسی میں اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا یعنی گردن جھکا دینا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی بندے کی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے احکام کی پیروی کا پابند ہو جاتا ہے۔ لہذا زندگی کے تمام معاملات جن میں حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کا فرق، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دین میں کون کون سی باتیں حرام ہیں، کن باتوں کو دین اسلام میں پسند کیا گیا ہے، کن باتوں کو دین اسلام میں ناپسند کیا گیا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دائمی اور ابدی تو آخرت کا جہان ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو جیسے کیسے گزر جائے گی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار تصور آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اپنی آخرت جو ہے اس کی بھی فکر کرو۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں یہی فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ یوم آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔
اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی جہاں صفات الہیہ کا ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں صفات الہیہ کا ذکر آیا ہے، اس میں ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہم سب ہیں، لیکن اس کا معنی بھی کبھی غور کیا؟ اس کا معنی ہے مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بدلے کے دن سے مراد تمام مفسرین نے بالاتفاق فرمایا اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جہاں اچھے عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ جزا کی صورت میں ملے گا، نافرمانی کرنے والوں کو سزا کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ وہ تو بدلے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین یہ قیامت کا دن، یعنی بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، وہ اس دن کا مالک ہے اللہ کریم۔ لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج کے درس میں جس عنوان پر میں کچھ باتیں مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تصور آخرت، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کبھی کوئی سوچ آئی ہے، کبھی کوئی فکر کی ہے، یا کبھی کوئی تصور کیا اس زندگی کے لیے؟ انبیاء کرام اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے تھے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اس دنیا کو کل مت سمجھ لینا، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے عمل کرنا جس سے تمہاری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے کے اندر سورہ منافقون کے آخری رکوع کی جو آیات ہیں ان کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آخری رکوع میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ اس لیے یہاں دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو آدمی مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں رہنے والے ہیں، خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اگر سورہ العصر کو آپ دیکھیں جو 30ویں پارے میں قرآن مجید کی مختصر سورہ ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ والعصر، قسم ہے محبوب مجھے زمانے کی۔ عصر کا معنی زمانہ ہے، اور بعض مفسرین نے وقت عصر بھی مراد لیا ہے۔ قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ خسارے میں نہیں۔ جن کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک عمل کی توفیق بھی ہے، وہ عمل صالح اختیار کرتے ہیں ایمان کے بعد۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اور اس راستے میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، اس پہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور راہ حق پر چلنے والوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح آدمی اپنی دنیا کے خسارے کو کوئی برداشت کرتا ہے،
کاروبار میں، دکان میں اگر نقصان ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آخرت کا خسارہ ہے اس کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے گھاٹے، دنیا کے نقصان اور خسارے کی ہمیں بہت فکر رہتی ہے، لیکن آخرت کا خسارہ تو وہ ہے جس کی کوئی کمی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن مجید کے ان دونوں مقامات پر آج کے درس میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چار چیزیں ہیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح، ایک تواصی بالحق اور ایک تواصی بالصبر. یہ چار چیزیں ہیں. اگر یہ ان پر ہم کار بند ہو گئے، ان پر عمل پیرا ہو گئے، تو پھر ہم اللہ کے نزدیک خسارے میں نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ہم نقصان میں نہیں ہوں گے. لیکن یہ چار چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم خسارے میں اور نقصان میں شمار ہوں گے. اس لیے محنت اور کوشش ہر مسلمان کو یہ کرنی چاہیے کہ ان چار چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاتے رہا کرو، دین کی دعوت دیتے رہا کرو. اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیفیں آ جائیں، اذیتیں آ جائیں، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں، تو پھر قرآن یہ کہتے ہیں کہ خود بھی صبر کرو، اور جو باتیں کر کے تمہارا دل دکھاتے ہیں اور تمہارے ساتھ اس قافلے کے رکن ہیں، ان کو بھی حوصلہ دو کہ صبر کرو لوگوں کی تکلیفوں پر. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کتنی تکلیف دیتے تھے باتیں کر کے. کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. یعنی ایسی باتیں جو بڑی تکلیف دہ تھی، جو باتیں رنجیدہ کرنے والی تھی. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے محبوب، یہ جو آپ کے خلاف نازیبہ باتیں کرتے ہیں، آپ کا دل دکھاتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، اے محبوب ان کی باتوں پر صبر کیا کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں. لہذا یہ راہ حق جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں حق کے راستے پہ چلوں گا، دین کے راستے پہ چلوں گا تو یہ پھولوں کی سیج ہے. نہیں، یہاں خاردار وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں. صحابہ کرام نے کتنی اذیتیں اٹھائی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. صرف جرم یہ تھا کہ رب کا نام لیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اسی بات کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا تھا، گرم ریت پہ لٹا کے کوڑے مارے گئے تھے، تو جرم کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی جرم تھا کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اس جرم کی سزا ملی تھی. لہٰذا جب آپ دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، دین کے راستے پہ چلیں گے، تو طرح طرح کی تکلیف دہ باتوں کو بھی سننا پڑے گا. تو دین یہ کہتا ہے کہ ان تکلیفوں پر صبر کیا جائے اور اپنے ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کی جائے. سورہ منافقون کی طرف اب آئیے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو مال اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو یہی لوگ تو خسارے اور نقصان میں رہنے والے ہیں. اور پھر یہ مال جو ہے
پہلے دونوں کا ذکر آیا. اسی لیے ایک اور آیت بھی میں عرض کرتا ہوں جس میں اللہ کریم نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہاں فتنے کا معنی ہے آزمائش. فتنے کا معنی ہے کیونکہ اس آیت میں سورہ منافقون میں مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اس آیت میں فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہاری آزمائش ہے کہ اب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو یا اللہ کے ذکر سے جڑے رہتے ہو. لہذا نہ تو مال کی کثرت اللہ کے ذکر سے غافل کرے، نہ اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت میں اتنا مشغول ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے ہی بندہ غافل ہو جائے. ان دو چیزوں سے متنبہ کیا گیا. اور اس سے متصل آیت میں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کیا کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کیا کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. تو موت کے آنے سے پہلے ایک کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کیا کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت قریب آ جائے، آدمی بیمار ہو جائے، چارپائی پہ پڑ جائے، یا بیماری اتنی بڑھ جائے کہ آدمی محسوس کرے کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو قرآن میں فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت کا وقت قریب آئے تو پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ، میں خوب صدقہ خیرات کیا کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نماز بھی پڑھا کروں گا، نیک کام بھی کیا کروں گا. میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دے، تھوڑی سی زندگی کی مہلت اور دے دے. یہ قرآن ہے اللہ کریم کا. اس قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے جو آج کے درس میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے دو کام کرو. ایک تو اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر بنا لو، اور اس کے لیے کیا ہے؟ نیک عمل، اعمال صالح کا راستہ اپناؤ، اور مالی عبادت، اللہ کا دیا ہوا رزق، اس کا دیا ہوا مال، اس کی دی ہوئی دولت، اس کے راستے میں خرچ کیا کرو. ہر آدمی کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس میں اللہ کریم نے کچھ لوگوں کا حصہ رکھا ہے. ہمارے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہ نقطہ بیان کیا گیا. فرمایا کہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ، کہ جو سائل یعنی سوال کرنے والا، آپ کے پاس آنے والا، حاجات لے کے آنے والا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، یہ بھی اہل ایمان کی ذمہ داری لگائی گئی. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص من کان فی حاجتہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اس میں کون لوگ ہیں؟ بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیمار مخلوق ہے، اپاہج معذور لوگ، فقیر، مفلس اور کلاش لوگ، جن کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں ہے، بڑی غربت اور تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ کریم نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے،
اس لیے نظام زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا نظام یہی ہے کہ امت کے عمراء سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور امت کے غرباء پہ خرچ کی جائے گی۔ لہذا جب موت کا وقت قریب آ جائے اس وقت آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میری زندگی بڑھا دے، میں خوب صدقہ خیرات بھی کیا کروں گا، نیک عمل بھی کیا کروں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کریم نے دو ٹوک الفاظ میں کتنی جو جھنجھوڑا ہے ہمیں، یہ لفظ بڑی قابل توجہ، اور اس میں جو لفظ آئے ہیں ان کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت کا وقت قریب آئے تو آدمی کہے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب صدقے خیرات بھی کروں گا، مسجد میں بھی جایا کروں گا، نمازیں بھی پڑھا کروں گا، نیک کام بھی کیا کروں گا۔ اللہ کے نے فرمایا نہیں، اب وقت گزر گیا ہے۔ لن یؤخر اللہ، ہرگز اللہ موت کو مؤخر نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا۔ کب؟ اذا جاء اجلها، جب وقت اجل دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا پھر تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی مہلت نہیں دے گا، تاخیر نہیں کرے گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اور یہاں آخر میں جو لفظ ہیں آیت کریمہ کے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یہ آیت کریمہ کے آخری لفظ ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا اب وقت ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے تو کر لو، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا، اجل آئے گی، تو اس وقت پھر تم اگر عرض کرو گے کہ یا اللہ مجھے میری زندگی بڑھا دے، میں اب خیرات بھی کروں گا، صدقے بھی کروں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، نیک عمل بھی کروں گا، تو اللہ کریم فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، اس وقت پھر جانا ہی جانا ہے۔ ایک اور آیت کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ پھر تقدیم و تاخیر کہاں، نہ تو ایک لمحہ موت پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے، تقدیم و تاخیر کا تصور نہیں ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر وہ جب وقت آ جانا ہے پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ لہٰذا اب وقت ہے، یہ دنیا کی زندگی محض اس لیے بنائی اور دی گئی کہ اللہ کے قوانین پر عمل کرو، اس کے قانون کے پابند ہو جاؤ۔ پوری کائنات کا وہ خالق و مالک ہے اور تم نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسی لیے جب کسی آدمی کے فوت ہونے کی خبر و اطلاع ہمیں ملتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبان پر جاری ہو جاتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حاضرین محترم، بحیثیت مسلمان اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی ذمہ داری جس کے حوالے سے ہمارے اندر حد درجہ بے عملی پائی جاتی ہے اور ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس کی لپیٹ میں ہیں، اس وقت ہم اس کا شکار ہیں، ہم اس کی لپیٹ میں ہیں، وہ ہے نماز کے بارے میں سستی، نماز کے بارے میں غفلت۔ اسی لیے قرآن مجید کی میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے کتنے پیارے لفظ ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دور کر دیا؟ جی یہاں لفظ بڑے پیارے آئے ہیں، رب کریم۔ میں پھر پڑھتا ہوں،
الفاظ پہ ذرا غور کریں اور توجہ دیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا، تو اپنے کریم رب سے کیوں غافل ہو گیا، اپنے کریم رب سے کیوں دور ہو گیا؟ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، یا رب تو کریم ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. ہمارا رب بھی کریم ہے اور ہمارے رسول بھی رسول کریم ہے، اور قرآن بھی قرآن کریم ہے. یا رب تو کریم ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. لہذا ہم غفلت کی چادر اوڑے سو رہے ہیں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اور آج کے درس کا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے اولاً اور سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ضرورت اس دور کی جو ہے وہ ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنی ذات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے دوست احباب کے ماحول میں نماز کی سستی اور غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. وہ لاہور میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شبر. سکھوں نے وہاں مسجد بنانے میں بڑی رکاوٹ ڈالی کہ نہیں بننے دیں گے، تو مسلمانوں نے ایک رات میں پوری مسجد مکمل بنا دی تھی، مکمل ہو گئی ایک رات. تو اقبال نے اس مسجد کی تکمیل پر ایک شعر اقبال نے کہا تھا. اقبال نے کہا کہ مسجد، تو جب وہ مسجد دیکھنے گئے نا کہ ایک رات میں پوری مسجد کھڑی ہو گئی ہے، کہ صبح عدالت سے اسٹے نہ آ جائے، راتوں رات مسجد بن گئی. تو اقبال مسجد دیکھنے گئے تو اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بھئی ہر آدمی اپنی عمر کا جائزہ لے کے اور غور کرے کہ میری عمر کتنی ہے. تو اس عمر میں بھی ہم نماز کے بارے میں ابھی تک نمازی نہیں بن سکے، ابھی تک ہمارے اندر سے وہ سستی اور غفلت نماز کے بارے میں نہیں گئی، جو مسلمان پر سب سے بڑا فرض ہے. مسلمان پر سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری وہ 5 وقت کی نماز ہے. تو اتنی عمر گزر گئی، ابھی تک ہم نمازی نہیں بنے. مسجد کی حاضری سے ہمارا دل گھبراتا ہے. یہ تو 5 وقت کی حاضری ہے مسجد کی، یہ تو لازم ہے. اور اس لیے ایک تو نماز کی رغبت اور نماز کا ذوق اور شوق اور لگن اور محبت اللہ سے مانگا کرو، لیکن کوشش کرنے سے بات بنتی ہے. اور یہ حدیث شریف جو کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو پوری کوشش کرو، ترغیب بھی دو، ترہیب بھی، ہر طریقے سے اسے نماز کی طرف لاؤ اور نمازی بناؤ. یہ 3 سال کی عمر بچے کی، 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک، یہ 3 سال اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کو نمازی بنانے کے لیے 3 سال کا وقت دیا ہے. 3 سال میں بھی بچہ ہمارا نمازی نہ بن سکے تو پھر سوچنے کی بات ہے. جب ہم خود نہیں نماز پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے آج کل بہت ہوشیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امی آپ تو پڑھتے نہیں نماز. وہ باپ کو منہ پہ کہتے پاپا آپ نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی. ہمیں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. بچے کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. آپ نماز پڑھیں گے آپ کے بچے آپ کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہماری سستی اور غفلت ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، شہروں میں تو ابھی تک یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں مسجدوں میں رونق نظر آتی ہے.
لیکن وہ جیسی رونق ہونی چاہیے وہ تو کہیں بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غفلت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، الہاد ہمارے اندر آ رہا ہے، مادہ پرستی آ رہی ہے، دولت کے ہم پیچھے بھاگنے والے بن گئے ہیں، تو خیر اور بلائی اور سلامتی اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہی۔ اس لیے فجر کی نماز میں آپ نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، ہر مسجد کا جائزہ لیں کہ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور دوسری نمازوں میں دیکھ لیں، عشاء کی نماز میں بھی کم و بیش یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس وقت جو ہے مسلمان کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہ آیت کریمہ میں نے اسی لیے آج تلاوت کی ہے، کل میں نے جمعہ بھی اسی موضوع پہ پڑھایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف نام کے مسلمان نہ بنے، ہم کام کے مسلمان بنے۔ تو اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام کیسا ہے ہمارا؟ اس حدیث شریف سے واضح کیا میں عرض کر سکتا ہوں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز۔ اس حدیث کا سیدھا سا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی پہچان نماز ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ دو چیزیں جب سے ہماری زندگی سے خارج ہوئی، نکلی ہیں، ہمارے گھروں سے دو چیزیں غائب ہوئی، تلاوت قرآن بھی غائب، نماز بھی غائب۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو اپنے ماحول میں اور اپنے گھر میں لانے کی ضرورت ہے۔ تربیت نہیں آپ کریں گے تو کون کرے گا؟ ان درسوں کا یہی مقصد ہے کہ آؤ عمل کی طرف۔ بے عملی کئی درسوں سے میرا موضوع سخن یہی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی اور آپ ہم سب مل کر کسی نہ کسی درجے میں یہ بے عملی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس دلدل سے نکلنا ہے ہم نے، اور وہ دلدل ہے بے عملی کی۔ عمل ہمارے پاس نہیں ہے، دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں، دعوے ہم بہت کرتے ہیں لیکن عمل تو خال خال ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہو، پھر آپ گلی میں سے گزرے نا تو پھر لوگ کہیں کہ رسول اللہ کا عاشق جا رہے ہیں۔ مزہ تو اس بات میں ہے، خود ہم دعویٰ نہ کریں، خود دعویٰ نہ کریں، عشق کے دعوے ہم خود نہ کریں، لیکن ہمارا عمل اتنا پختہ ہو جائے، ہمارا عمل اتنا پختہ ہو جائے اور بے عملی ہم سے ختم ہو جائے، اور بے عملی کی دلدل سے نکل کے عمل کی وادی میں قدم رکھیں۔ گلی اور بازار میں جب حضور کا غلام گزرے تو لوگ گواہی دیں، لوگ گواہی دیں کہ اگر کسی نے حضور کے عاشق اور دیوانے کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ایسے لوگ، بہت سے لوگ ایسے چلے گئے، آج بھی جب ان کا کوئی نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کمال کا آدمی تھا، کمال کا آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، نیک تھا، صالح تھا۔ اس لیے ہمارا دین اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ سلسلہ درس قرآن و حدیث کا مختلف مقامات پر شروع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم دعوت دیں کہ آؤ، خاص طور پر اپنی نوجوان نسل جو ہے، نوجوان نسل کے اخلاق اور کردار اور ان کے معاملات کو اور ان کے عقائد و نظریات، اس پر بھی میں تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ایک ہے عقیدہ بچانا، ایک ہے عمل پختہ کرنا۔ عقیدے کی درستی اور عمل کی پختگی، ہمارے عمل کے اندر پختگی نہیں، دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو نہ پڑھی، اسے کہتے ہیں ناپختگی۔ ناپختگی ختم کرنی ہے، پختگی اختیار کریں اور بعمل ہونے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن یہ پیغام ہے کہ 2 چیزوں کو لازم کر لو، اس کی برکت سے انشاءاللہ اور چیزیں بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہوں گی، ایک نماز اور ایک
قرآن مجید کی تلاوت، ساری مصروفیات ترک کر دیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس مختصر وقت میں ہم نے قرآن پاک اور حدیث پاک سے جو باتیں سیکھی ہیں عملی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔